نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس آمنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم یثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 11 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اذ یغشیکم النعاس آمنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ آیت 11۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ آیت 12۔ ذالکم بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آیت 13۔ ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ آیت 14۔ ترجمہ: جب وہ تمہیں اونگ سے ڈھانک رہا تھا تاکہ تم کو اس کے پاس والا امن حاصل ہو، اور تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ اس سے تم کو پاک فرما دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور اس طرح سے تمہارے قدم جما دے، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، تم القا کی گردنیں اڑاؤ اور پور پر ضرب مارو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور پور پر ضرب مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا تو واقعی اللہ سخت عذاب والا ہے، یہ ہے اس کا لطف، تم اسے اٹھاتے رہو اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 11 سے 14 کا۔ تفسیر۔ آیت 11۔ مسلمانوں پر اونگ کا غلبہ۔ دشمنوں کی اکثریت اور ان کا ساز و سامان اور اپنی اقلیت اور نہتہ پن دیکھ کر مسلمانوں پر جو برا اثر پڑ رہا تھا اسے دور کرنے کے لیے اللہ نے ان پر اونگ بھیج دی۔ جنگ احد میں بھی مسلمانوں پر اونگ ڈال دی گئی تھی تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 154 نے فرمایا: پھر اللہ نے تم پر غم و پریشانی کے بعد امن و عافیت عطا فرمانے کے لیے اونگ اتار دی جو ایک گروہ کو ڈھانکے ہوئے تھی اور ایک گروہ پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں: میں بھی احد کے موقع پر اونگ والی جماعت میں تھا، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی اور میں اسے اٹھا لیتا تھا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ڈھالوں کے نیچے نیند کے جھونکے کھا رہے ہیں۔ برمحل بارش۔
پھر فرمایا اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا کہ اس نے برمحل بارش فرما دی۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول میدان بدر میں اترے تو مشرکوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان پانی سے محروم رہ گئے تھے اور سخت پریشان تھے، اور ان کے دلوں میں برے برے شیطانی وسوسے آنے لگے تھے کہ کہیں اللہ والے بھی پانی سے محروم رہ سکتے ہیں، خصوصاً وہ مقدس جماعت جس میں اللہ کے رسول بھی موجود ہوں۔ پھر کیا بات ہے، پانی پر مشرکوں کا کیوں قبضہ ہے؟ تم اللہ والے پانی سے کیوں محروم ہو اور ناپاکی کی حالت میں نماز بھی پڑھنی پڑ رہی ہے؟ آخرکار اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور خوب زور کی بارش ہوئی، مسلمانوں نے نہا بھی لیا، پانی بھی جمع کر لیا اور دلوں سے شیطانی وسوسے بھی جاتے رہے۔ علاوہ عظیم بارش کی وجہ سے ریت بھی جم گئی اور اس پر آسانی سے آدمی اور جانور پھرنے لگے۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کی امداد بھیجی، 500 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے اور 500 میکائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بات مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی بدر میں پہنچتے تو سب سے پہلے چشمے کے پاس آپ ٹھہر گئے۔ حباب رضی اللہ عنہ بن منظر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جگہ آپ اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں اور ہمیں یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں، یا آپ جنگی مصلحت کی وجہ سے اپنی رائے سے ٹھہرے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آئیے آگے بڑھیے، ہم آخری پانی پر قبضہ کریں گے اور اسی جگہ حوض بنا کر اس علاقے کا تمام پانی جمع کر لیں گے تاکہ پانی پر ہمارا قبضہ ہو جائے اور دشمن کو پانی نہ ملے۔ چنانچہ آپ نے حباب کی رائے سے اتفاق کیا اور آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ بھی اترا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ حباب کی رائے صحیح ہے۔ ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے باران رحمت ہوئی۔ پھر فرمایا بارش اس لیے ہوئی کہ اللہ تم کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں سے پاک کر دے، تم غسل بھی کر لو اور نماز کے لیے وضو بھی، اور تم سے شیطانی وسوسے بھی ہٹا دے۔ وہ ظاہر کی پاکی تھی اور یہ باطن کی۔ پھر فرمایا تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے، یعنی صبر عطا فرما کر دلوں کے حوصلے بڑھا دے اور تم بلا جھجک دشمن کے مقابلے پر آ ڈٹو۔ یہ باطنی بہادری ہوئی، اور تمہارے قدم جم جائیں، یہ ظاہری بہادری ہوئی۔ امداد کے لیے فرشتوں کا نزول، آیت 12۔ یہ حق تعالیٰ کی ایک باطنی نعمت ہے جس کو اس نے عین وقت پر ظاہر فرمایا تاکہ مسلمان اس کی قدر کریں اور شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے ان فرشتوں کے دلوں میں جو اس کے نبی کی اور مومنوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے یہ بات ڈال دی کہ وہ مسلمانوں کے قدم جمائے رکھیں، ان کے ساتھ مل کر لڑیں اور ان کی جماعت کو بڑھائیں۔ پھر فرمایا میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، یعنی مسلمانوں بے فکر ہو کر مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو اور حوصلے بلند رکھو۔ میں اس کے دل میں رعب ڈال دوں گا جو میری حکم عدولی کرے گا اور میرے رسولوں کو جھٹلائے گا۔ پھر فرمایا کافروں کے سر پھاڑ ڈالو، گردنیں کاٹ ڈالو اور ان کے ہاتھ پاؤں اڑا دو۔ گردنوں کے اوپر مارو، یعنی سر اڑاؤ یا گردنیں اڑاؤ۔ اس معنی کی تائید میں یہ آیت ہے، سورہ محمد کی آیت 4۔ پھر جب تم کافروں کے مقابلے پر آؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، پھر جب خون بہا چکو تو اب انہیں باندھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ جیسا عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف گردنیں اڑانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر فرمایا مومنوں کافروں کے جوڑ پر ضرب مارو اور ہاتھ پیروں کے جوڑ مار مار کر توڑ دو۔ بنان سے ہاتھ پاؤں مراد ہیں اور جوڑ بھی۔ ابن عباس کمبخت ابو جہل نے اپنے فوجیوں سے کہہ رکھا تھا کہ مقدور بھر مسلمانوں کو زندگی گرفتار کر لو تاکہ ہم انہیں اپنے مذہب کے برا کہنے کا اور اس سے ہٹ جانے کا دیر تک مزہ چکھاتے رہیں کہ تم نے جو لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اب اس کا لطف اٹھاؤ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، میں کافروں پر رعب ڈال دوں گا، ان کی گردنیں اڑاتے رہو اور ہاتھ پیر توڑتے رہو۔ ابو جہل اپنے 68 ساتھیوں کے ساتھ میدان بدر میں ذلت کے ساتھ مارا گیا
اور عقبہ بن ابی معیط کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، جس سے 70 کی تعداد پوری ہو گئی۔ آیت 13 مخالفت رسول کی سزا، یعنی انہیں یہ سزا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ملی اور سچے دین کو ترک کرنے کا سودا بڑا مہنگا پڑا۔ سورہ انفال کی آیت 13 میں فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ آیت 14 یعنی یہ کفر و شرک کی نحوست کا ثمرہ ہے، دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتو اور ذلت و رسوائی کا عذاب چکھتے رہو، اور یقین کر لو کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بڑا سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ آیت 16 ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو بھڑ جاؤ تو خبردار ان سے پیٹھ نہ موڑو، اور اس دن جو بھی ان سے پیٹھ موڑے گا بحرز ان کے جو لڑائی کے لیے چال چل رہے ہوں یا اپنے لشکر سے ملنا چاہ رہے ہوں تو وہ اللہ کا غضب لے کر واپس ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 15 اور 16 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 15 میدان جنگ سے بھاگنے کی سزا، میدان جہاد سے بھاگنے کی سزا جہنم کے شعلے مارنے والی آگ ہے۔ اللہ اکبر! میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے کتنا زبردست ڈراوا ہے، یعنی اگر تم کو دست بدست بھی جنگ کا اتفاق ہو تو ہرگز اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مت بھاگنا کہ ایمان کی یہ شان نہیں۔ آیت 16 یعنی اگر کوئی کسی مصلحت سے میدان جنگ سے ہٹ جائے، مثلا سوچی سمجھی تدبیر ہو یا اپنے لشکر میں ملنا چاہتا ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ جو میدان جنگ سے پیٹھ موڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی کسی چھوٹے دستے میں ہے اور وہ بھاگ کر بڑے لشکروں میں جا ملے یا امام سے جا ملے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دستے میں تھا، لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میں بھی بھاگ کھڑا ہوا، پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، ہم تو اللہ کا قہر لے کر لوٹے ہیں، آؤ مدینے چلیں، وہاں ایک شب بسر کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور قصور پر نادم ہوں، اگر ہماری توبہ قبول ہو جائے فبہا، ورنہ پھر جنگلوں میں نکل جائیں۔ چنانچہ صبح کی نماز سے پہلے ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ آپ نے نکل کر پوچھا کون ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم ہیں بھاگنے والے۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم تو حملہ کرنے والے ہو، میں تمہاری اور تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ پھر ہم نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ پھر فرمایا بھاگنے والا اللہ کا غضب لے کر بھاگتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جگہ ہے۔ بشیر بن معبد کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے یہ شرطیں پیش کی کہ توحید و رسالت کا اقرار کرو اور نماز قائم رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، رمضان میں روزے رکھنے کا اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا عہد کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں میرے بس کی نہیں ہیں، یعنی جہاد، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جنگ پر جاؤں تو کہیں موت سے گھبرا کر بھاگ نہ ہوں، اور صدقہ، کیونکہ میرے پاس چند بکریاں اور 10 اونٹ ہیں جو میرے گھر والوں کی سواریاں ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا، پھر ہاتھ ہلا کر فرمایا جب جہاد اور صدقہ نہیں تو پھر کس برتے پر جنت میں جاؤ گے؟ آخرکار میں نے تمام باتوں پر بیعت کر لی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا: شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور لڑائی سے بھاگ آنا۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 11 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔